بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا یہ ایک گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر میں آتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو درس ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، یا جس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ایک مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح پیش آئے، کس طرح اس کے ساتھ رویہ اور اس کے ساتھ اپنا سلوک رکھے۔ مسلمان کو گالی دینا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اس حدیث میں خصوصاً مسلمان کا لفظ بولا گیا ہے۔ مسلمان کو گالی دینا یہ ایک گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ مسلمان کو گالی دینا، یہ صرف ایک حدیث نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک حدیث موجود ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو گالی دینے والے گالی دیتے ہیں، جو کچھ بھی ان دونوں نے کہا اس کا گناہ جس نے گالی کا آغاز کیا، جس نے سب سے پہلے گالی دی، اس انسان کے اوپر ہے، لیکن جب تک مظلوم جو ہے وہ زیادتی نہ کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک انسان نے پہلے گالی دی، جس کو گالی دی ہے اب وہ مظلوم ہے، اس کے مقابلے میں وہ اس کو اتنی گالی دے سکتا ہے، اتنی اس کو سزا دے سکتا ہے جتنی پہلے نے سزا دی یا پہلے نے جو گالی دی۔ اور اگر مظلوم جو ہے جس کو گالی دی گئی ہے وہ اس سے بڑھ کر ایک کے بدلے میں دو گالی دیتا ہے، اب یہ ظالم ہو جائے گا، یعنی پہلے میں یہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے اور دوسری جب یہ گالی دے گا تو اس وقت یہ ظالم کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اس کا گناہ بھی اس کے اوپر لوٹ آئے گا، کیونکہ اب یہ زیادتی کر رہا ہے۔ اسی طرح ایاد بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو گالی دینے والے حقیقت میں وہ دونوں شیطان ہیں، اور وہ دونوں شیطان ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، جبکہ یہ روایت ابن حبان میں موجود ہے۔ تو میرے بھائی، مسلمان کی عزت کرنا، مسلمان کا احترام یہ ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کا جب احترام نہ کیا جائے گا، مسلمان کی عزت نہ کی جائے گی، مسلمان کو ذلیل کیا جائے گا، تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث میں جو کہا گیا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کرنا چاہیے، مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ جس بھی خاندان کے ساتھ ہو، چاہے کسی بھی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک کے ساتھ کسی بھی ملک میں رہنے والا کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اس حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے وہ کیا کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہاں کفر سے مطلب یہ کافر نہیں ہے، وہ کفر نہیں جو خارج عن الاسلام یا خارج عن الملہ کہلاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت سے نکل جاتا ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ مطلب لے لیا کہ جو گالی دیتا ہے یعنی وہ کیا ہوا؟ خارج عن الاسلام، وہ مسلمانوں سے ختم ہو گیا، اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان سے بھی سرزد ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے اوپر حدیں بھی لگائیں، اور ان کو حدیں لگانے کے بعد آپ نے ان کو یہ کافر نہیں قرار دیا،
بلکہ ان کے جنازے بھی بڑھائے گئے اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفر ہے یہ وہ کفر نہیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنو اگر تم میں سے کوئی دو جماعتیں، کوئی دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، دو گروہ، دو خاندان، دو قبیلے والے آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ کیوں؟ آگے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرواؤ، معاملے کو آگے بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسے شر پسند لوگ موجود ہیں، بات معمولی سی ہوتی ہے اور ان کو بڑھا چڑھا کے بات پیش کی جاتی ہے، آگے ماشاءاللہ وہ بھی اس سے بڑھ کر کہ بات کی تحقیق نہیں کرتا اور بغیر کسی تحقیق کے وہ بھی بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہاں تک، نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں خاندانوں میں قتل و غارت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔